إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. شعبان کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے. رمضان المبارک میں قریب 25 دن باقی ہیں. اس مہینے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینہ پہلے تیاری فرماتے تھے. اور ایسی تیاری فرماتے تھے کہ جیسی تیاری کا حق ہے اور جیسی تیاری کی آپ امت کو تعلیم فرمانا چاہتے ہیں. امت اور ہمارے اندر ہمیں 2-3 دن پہلے وہ یاد ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور اچانک سے ایک ترتیب تبدیل ہوتی ہے، حالات تبدیل ہوتی ہے. ہم نے عبادت بھی کرنی ہوتی ہے اور ہم نے روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، ہم نے تلاوت بھی کرنی ہوتی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے، نوکری پر بھی جانا ہوتا ہے. گھریلو خواتین ہیں، کوئی گھر میں رہتی ہیں، کوئی جاب کرتی ہیں، ان کے لیے ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے. اس مہینے میں صدقہ بھی دینا ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے بہت سے لوگوں نے، اور عید کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے. فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں، ان کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے. اور ہم ذہنی طور پر مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہوتے، ذہنی طور پر ہم تیار نہیں ہوتے. حالانکہ سارے خیر کے کام ہیں. رمضان ان خیروں کو جمع کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. رمضان اچھا گزارنا یہ ہر آدمی کا شوق ہے، ہر مسلمان کا شوق ہوتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا رمضان گزاروں. کوئی چاہتا ہے کہ میں رمضان میں اعتکاف بیٹھوں گا، کوئی چاہتا ہے رمضان میں 8 قرآن 10 قرآن 12 قرآن ختم کروں گا. گھریلو خواتین چاہتی ہیں کہ ہمارے قرآن کی تعلیم ہو جائے، کہ ہمیں کچھ شرعی مسائل پتہ چل جائیں، کہ ہمارا اللہ سے تعلق اور قرب مضبوط ہو جائے. ہر ایک کے مختلف گول ہیں، ہر ایک کا مختلف سوچنے کا طریقہ نظریہ ہے، ہر ایک اپنے انداز سے سوچتا ہے. سوچنا بھی چاہیے. اور رمضان ایسا ہے کہ اس میں نفس کمزور ہوتا ہے، شیطان کمزور ہوتا ہے. انسان خود بخود کتنا بھی گنہگار انسان ہو، وہ خود بخود دین کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو رمضان کا مہینہ بدبختیوں کو نیک بختیوں میں تبدیل کرتا ہے. اگر ہم اپنے پچھلے رمضانوں کو دیکھیں اور پچھلے رمضانوں کا احساس کریں، میں اور آپ ہم سب، تو ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں بالکل ابتدا میں موٹیویشن لیول اتنا ہائی ہوتا ہے اور اتنا جوش ہوتا ہے کہ ابتدا کے 5-6 دن ہم عبادت کر کے خود کو مطمئن کر لیتے ہیں. لیکن رمضان کے آخر میں ہم سب بشمول میں اپنے آپ کو شامل کروں، رمضان کے آخر میں ہم سب اپنے ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں، نہیں مزہ نہیں آیا، یہ جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. ایسا ہوتا ہے ہمارا. جو اگر ہم اپنے پچھلے رمضانوں کی ایکٹیویٹیز کا گراف بناتے ہیں تو وہ ایم کی شکل میں ہوتا ہے. اچانک ہائی، پھر نیچے، پھر دیکھتے ہیں کہ ابھی تو آخری اشرا، بس رمضان جانے والا تو پھر ہوگا، اور پھر آخری اشرے میں جب زور نہیں لگتا تو پھر نیچے آ جاتے ہیں، پھر 0 پہ پہنچ جاتے ہیں. اور لیلۃ الجائزہ یعنی عید کی رات میں سب بیڑا غرق ہو جاتے ہیں، اعتکاف والے بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں رمضان میں خود کو تبدیل کرنا، اندر سے سچی طلب سے تبدیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جو لوگ ہمت والے ہوتے ہیں، کوئی خانقاہ میں جمع ہو جاتا ہے، کوئی جماعت میں چلا جاتا ہے، کوئی اس طریقے سے کوئی اس طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں. لیکن اصل میں وہ بھی مطمئن نہیں ہوتے. ہم لوگ خود اپنے طور پہ اندر سے مطمئن نہیں ہوتے رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد، اور اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں. اور بعض لوگ، جس میں اگر یہ کہوں کہ 70-80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگلے رمضان تک بھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایسے ہی ہیں، ہمارے پاس نفیذ ہو گیا، ہم تو ایسے ہی ہیں، بس اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بس ٹھیک ہے. یعنی جو
وہ محنت ایفرٹ کر سکتا ہے وہ نہیں کرتا، تیاری نہیں ہوتا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا اور بھی ہوں گی، لیکن میں جو بنیادی وجہ بتا رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ماخوذ اور ہمارے اکابرین کی زندگی سے ماخوذ مطلب ان سے نکالی ہوئی، ان سے سمجھی ہوئی وہ چیز یہ ہے. پہلے تو میں بھی ارادہ کروں اور آپ لوگ بھی ارادہ کریں کہ ہم یہ کریں گے، صرف سنیں گے لیکن کہ ملا کی دور مسجد تک بس ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، میں تو اچھی کہتا ہوں تھوڑا نیچے ہوگی اوپر سے گزر جاؤ، کیا ضرورت ہے سننے کی، کیونکہ ہم نے تو عمل نہیں کرنا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اندر سے موٹیویٹ رکھیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں بھی، آپ بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ کیا ہے اور امت کی تعلیم کے لیے، میرے آپ کی تعلیم کے لیے کیا ہے کہ ہمارا رمضان اچھا گزرے، تو اس کے لیے تعلیم طریقہ کار ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے. لہٰذا 25 شعبان کو ہم لوگ جائیں گے شاپنگ کرنے کے لیے، امتیاز مارکیٹ کو پھنس دیں گے اور کپڑے خریدیں گے اور رمضان میں کچھ بھی نہیں کرنا. یہ مطلب نہیں ہے تیاری کا. 25 شعبان سے پہلے ہم عید کے کپڑے لے لیں گے، دہی بڑے لے آئیں گے، کھجورے لے آئیں گے، یہ لے وہ افزا لے آئیں گے، دودھ والے کو دودھ بڑھانے کا کہہ دیں گے، اور صبح اٹھنے کے لیے ایک الارم کلاک لانی ہے وہ لے آئیں گے، ساتھ والے ہمسائے کو کہہ دیں گے دیکھو بیل بجا دینا ہماری سیری نہ رہ جائے. یہ مطلب نہیں ہے تیاری کا. یہ تیاری میں شامل ہے لیکن یہ 1% ہے، بلکہ 99% ہم لوگ نہیں کرتے کیونکہ ہم نے کام پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، ہم نے آرام بھی کرنا ہے، ہم نے کھانا بھی کھانا اور اچھا کھانا کھانا ہے، ہم نے کچھ عبادت بھی کرنی ہے، ہم نے تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر بھی کرنا ہے، کچھ وقت مسجد میں گزارنا ہے، خواتین نے کچھ وقت مصلی پہ گزارنا ہے. چنانچہ ہمارے کچن مینجمنٹ تو ہو جاتی ہے اور کچن مینجمنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچن بہت زیادہ اچھا بن جاتے ہیں لیکن دوسری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. یا کیا ہے، مجھے تو جوش چڑھ گیا، مولوی صاحب کو جوش چڑھ گیا، وہ کہنا کہ یار میں تو گھر میں کر نہیں سکتا، میں چلا جاتا ہوں جماعت میں، وہاں جا کے خوب ذکر اذکار کیا، پیچھے بچے وہ اپنی مرضی سے لگے ہوئے. یہ کامیابی نہیں ہے، ناکامی، مجموعی طور پر ناکامی. چنانچہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو فکر مند لوگ ہوتے ہیں، اعتقاد بیٹھ گیا اب پیچھے گھر والی جو مرضی کریں. میں منع نہیں کر رہا ان چیزوں کو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم طریقہ کار سے ان چیزوں کو منظم کریں. رمضان سے پہلے ہم نے عبادت کرنی ہے، رمضان سے پہلے کچھ عبادت کا معمول بنے، تہجد کا معمول بنا لے شعبان کے مہینے میں کہ عشاء کی نماز کے بعد رات سونے سے پہلے 8-10 رکعت نماز پڑھ کے سونا ہے. میں نے ایک اپنا معمول بنایا. عشاء کی نماز کے بعد میں نے موبائل فون کو نہیں اٹھانا. کسی کی کو مجبوری ہے کہ اس کا کام بھی انٹرنیٹ کا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے کام کسی اور طریقے سے مینیج کرے. لیکن عشاء کے بعد میں نے اپنی ترتیب تعلیم کی، پڑھنے کی، بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی، ان کو موٹیویٹ کرنے کی، خود کو موٹیویٹ کرنے کی رکھنی ہے. اپنے آپ کو عبادت کے لیے بھی تیار کرنا ہے. یعنی عبادت کتنی کرنی ہے، اتنا اپنے سامنے فریم ورک بنائیں کہ جتنا میں کر سکتا ہوں. ایسے اللہ نے توفیق دی تو کر لیں گے، یہ ہم نے اکثر لوگ کہتے ہیں. اللہ کی توفیق ہوئی تو انشاءاللہ ہو جائے گی، اور وہ توفیق کبھی نہیں ہوگی کیونکہ توفیق انسان کی کوشش کے ساتھ ہے. ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اقبال نے بڑی زبردست بات فرمائی اس آیت کے ترجمے میں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو کچھ جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا. اگر ہم نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار نہیں کیا تو ہم کبھی بھی تیار نہیں ہوئے. ادھر دیکھ لیں گے لوگ سب جا رہے ہیں تو تھوڑی سی تبدیلی آ جائے گی اپنے اندر. معمولات کے اندر دیکھو اذان ہو گئی، مسجدیں بھرنی شروع، میں بھی جانا شروع کروں. تھوڑے دن جائے گا پھر تنگ آ جائے گا، بھائی کمر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، زیادہ لمبا کھڑے ہیں، کئی سب بڑی لمبی پڑتے ہیں، کئی سب اتنی لمبی پڑ دیتے ہیں. وہ تو ایسے آئے ہوتے ہیں جیسے ان کا کوئی گھر ہی نہیں ہے، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم سے پوچھو، ہم جب کہتے ہیں اللہ بڑا تو کہتے نہیں دہی بڑا. تو وہ سب باتیں بہانے بنا کے ایک چھوٹے چھوٹے ایکسکیوز بنا کے ہم لوگ ایک سائڈ پہ کھسک جاتے ہیں اور پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں. خود کو عبادت کے لیے تیار کریں. سنت غیر موقع اپنے اوپر لازم کرتے ہیں، نفل نماز اپنے اوپر لازم کرتے ہیں، اور اس کو اپنی ایک ترکیب بنائیں کہ میں نے روزانہ کے حساب سے اس کو کاغذ پہ نوٹ کریں کہ میں کیسے بچوں کی طرح نوٹ کروں. ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے کئی لوگوں کو سمجھایا، سکھایا، بتایا، بہت اچھے سے تیار ہوں گے، لیکن جب تک اپنے آپ کو پیپر مینجمنٹ پہ نہیں لے کے آئے کام نہیں کر سکے. ہم جب تک اپنی عبادت کا فریم ورک نہیں بنائیں گے ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. صرف عبادت کا فریم ورک نہیں بنانا،
اپنے کھانے پینے کا بھی فریم ورک بنانا ہے، آرام کا بھی فریم ورک بنانا ہے۔ اگر ہم آرام کی ترتیب نہیں بنائیں گے، فریم ورک کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں آپ کو سمجھتا ہوں، فریم ورک اس معنوں میں نہیں جس معنوں میں ہم لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے صبح فجر میں اٹھنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایک الارم لگا کے سو جاتے ہیں، اور 90% لوگ نہیں اٹھ سکتے جو عادی نہیں ہوتے، سب کی بات نہیں کر رہا۔ ماشاء اللہ فجر میں بھی ہماری مسجد میں کافی تعداد ہوتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے جو لوگ عادی نہیں ہوتے وہ الارم لگاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، تو اس کا فریم ورک بہت کمزور ہے۔ کیا ہے، کیا کرنا ہے فریم ورک کے اندر؟ یہ کرنا ہے کہ بھائی 3 موبائلوں میں الارم لگانے، 2 موبائلوں میں الارم لگا کے تھوڑا سا دور رکھتے ہیں، اور لاؤڈ والا الارم لگائے، الارم کی گھڑی لگائے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ایک اپنے ہمسائے کو کہتے بھائی ذرا جب تک میں اٹھوں نہیں نا بابا جی، ایک ہر محلے میں 2 بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو جس کو آپ کوئی کام دے دو تو وہ چھوڑتے نہیں ہیں آپ کو، تو آپ کسی ایسے بندے کو تلاش کریں، کسی ایسے صاحب کو تلاش کریں، دیکھو جب تک میں آؤں نہیں نا تو 35 سے انگلی اٹھانی نہیں ہے، ہم صبح اٹھیں اور ہم آپ دوسرے تیسرے دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے برس برس کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک اور طریقہ، ایک دوست کو کہہ دیں ہاں بھائی کیا دیکھا تم نے فون کرنا ہے، اور میں فون نہ اٹھاؤں اس وقت تک فون سے انگلی نہیں ہٹانی۔ ایک دن وہ جب بات کریں گے آپ 2-3 بجے کہیں گے یار آج نہیں ہو سکا، بہت معافی چاہتا ہوں، غلطی ہوگی، تو شرمندگی بھی ہوگی، وہ شرمندگی آپ کو اگلے دن اٹھائے گی، نہیں تو اس سے اگلے دن اٹھائے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے تو اس کام کو مضبوطی سے منظم کریں کہ میں نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ عبادت کو بھی ایسے ہی منظم کریں، اتنی زیادہ عبادت نہ رکھیں کہ میں 25 قرآن پڑھوں گا، کیونکہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والے تو 25 قرآن پڑھتے تھے، پورے سال میں قرآن نہیں پڑھا تو اچانک رمضان میں 25 کیسے پڑھتے؟ 3 قرآن پڑھنے، کیسے پڑھنے؟ ایک وقت میں 3 پارے نہیں پڑھ سکتے، ایسا رکھیں کہ ایک وقت میں آدھا پارا پڑھوں گا، آدھا پارا بھی نہیں پڑھ سکتا، آدھا پاؤ نماز سے پہلے، پاؤ نماز کے بعد، مغرب کے بعد ہم نہیں پڑھ سکتے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں دسترخوان یاد آ رہا ہوتا ہے، مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتے، تو کیا ہے، تو یہ ہے کہ 4 نمازوں کے بعد آدھا آدھا پڑھا، 4 نمازوں ہو تو ایک دن میں 2 پارے ہو گئے، اور سنڈے آف ہے، جمعے کے دن ہم ویسے ہی جلدی مسجد میں آ جاتے ہیں تو اس دن 2 پارے مزید ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے ہمارا پورے رمضان میں 2 قرآن پکے ہوں گے، اور جو چھٹی میں وقت ملے گا اس کے اندر 2 قرآن مزید ہوں گے، 4 قرآن مزید پورے ہو جائیں گے ہمارے، اور بڑے آرام سے ہو جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی جی۔ اسی طریقے سے میں نے روزانہ 20 منٹ اللہ سے دعا مانگی ہے، 10 منٹ اس وقت، 10 منٹ اس وقت، جو عام ہم فرض کے بعد دعا مانگتے ہیں وہ الگ، 20 منٹ میں دعا مانگنی ہے، اس کو کاغذ پہ نوٹ بھی کرتے جائیں، ایک چارٹ بنا لیں اس میں ٹک کر دیں، ہاں آج میں نے 20 منٹ دعا مانگی ہے، آج میں نے روزانہ 20 نفل اضافی پڑھنے ہیں، ان میں ٹک لگاتے جائیں اور سمجھ میں آتا جائے گا آپ کو۔ اور اس کے ساتھ میں ایک مزید بات کر رہا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم 100% کامیاب ہوں، لیکن پچھلی دفعہ سے بہت بہتر ہو جائے گا، یعنی اتنا فرق ہو جائے گا کہ پچھلی دفعہ 20 نمبر آپ نے اپنے آپ کو دیے تھے، اس دفعہ انشاءاللہ 80 نمبر دیں گے، لیکن اپنے ہر کام کو مینیج کریں۔ آپ نے نوکری پہ جانا ہے، نوکری پہ جاتے وقت آپ کیا ریسورس استعمال کرتے ہیں؟ آپ موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، آپ گاڑی میں جاتے ہیں، آپ جو وین آتی ہے اس میں جاتے ہیں، اس ٹائم کو آپ کیسے کنزیوم کریں گے، کیسے استعمال کریں گے؟ اس ٹائم کو استعمال کریں۔ آپ روزانہ دفتر میں 8 گھنٹے دیتے ہیں، رمضان میں لازمی 2 سے 3 گھنٹے کم ہو جاتے ہیں، وہ 2 سے 3 گھنٹے آپ نے کیسے آرام کرنا ہے، اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، پہلے سے اپنے کاغذ پہ تیار رکھیں، اور اس کی تیاری شعبان کے مہینے کے اندر ہی کریں۔ اگر شعبان کے مہینے کے اندر نہیں کریں گے تو رمضان میں بالکل بھی نہیں ہو سکے، 2-3 رمضان میں جا کے ہوش آتا ہے، پھر 4-5 رمضان میں جا کے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور 5 سے 6 رمضان میں ہم مایوس ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارا رمضان عام طور پر ناکامیاب، عام طور پہ ناکام گزرتا ہے، اور بہت سے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں رمضان بس ٹھیک ہے، ایک مینجمنٹ تبدیل ہو جاتی ہے آدمی کی، وغیرہ رمضان کی اس کے علاوہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ مایوسی دل میں بیٹھنے لگتی ہے، انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے، تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بھئی میں تو اپنی زندگی میں تبدیلی لا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو سست انسان زیادہ پسند نہیں ہے، اللہ کو چست لوگ پسند ہیں، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو وقت کے ساتھ چلتے ہیں، وقت کے ساتھ چلتے ہیں۔
ایک مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے تلاوت کا وقت رکھا، میں نے جی 2 بجے سے لے کے 2 بج کے 15 منٹ تک تلاوت کرنی ہے. اگر آپ پھر 2 بجے تلاوت کے لیے بیٹھیں گے تو 2 بج کے 5 منٹ پہ تو تلاوت شروع کریں گے. پھر گھڑی دیکھیں گے کہیں گے یار بس 5 منٹ میں ختم کرنی ہے، بس چھوڑ دیں. 2 بجے کا وقت رکھا ہے اپنے نفل کا، 2 بجے کا صبح 4 بجے کا وقت رکھا ہے جاگنے کا، ٹھیک ہے، اور اس وقت میں نے تہجد پڑھنی ہے تو 4 سے پہلے جاگیں. 4 سے پہلے جاگوں گا، غسل کروں گا، خوشبو لگاؤں گا، مصلی بچھاؤں گا، پھر اپنے بچوں کو جگاؤں گا، ان کو برش وغیرہ کرا کے ان کو مصلی بچھوا کے ان کو کھڑا کروں گا. ظاہر بات ہے کچھ سوئے ہوں گے، کچھ جاگ رہے ہوں گے، کچھ سوئیں گے، کچھ جاگیں گے. اہلیہ بھی کچھ سوئے گی، کچھ جاگے گی، بہنیں کچھ سوئیں گی، جاگیں گی. کچھ فیصد تبدیلی آئے گی، لیکن اگر ہم ترتیب بنائیں گے اس کے سارے جو نقصانات اور فوائد ہیں ان سب کو مد نظر رکھ کے جب ہم ترتیب بنائیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گی. تو اپنے رمضان کو گزارنے کے لیے آپ نے صلاۃ السلام کا ایک اور طریقہ کار تھا. وہ طریقہ کار یہ تھا کہ آپ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے. کبھی پورا شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے. اور جو کمزور لوگ تھے ان سے کہیے کہ جب وہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنا، 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے لیے آپ کے اندر طاقت نہ بچے. اور جو طاقتور ہیں ان سے کیا شعبان میں بھی روزے رکھو. لیکن یہ نہیں ہے کہ شعبان کے آخری تاریخوں میں رمضان کے استقبال کا روزہ رکھیں، یہ درست نہیں. شعبان کی آخری تاریخوں میں جو 27، 28، 29 شعبان میں روزہ رکھیں، یا تو کسی نے پورا شعبان میں روزہ رکھا ہو یا کثرت سے شعبان میں روزہ رکھا ہو، ایک اپنا مزاج بنانے کے لیے، ایک عادت بنانے کے لیے، اپنے وقت کو ترتیب دینے کے لیے، جو اس میں مشکل آئے گی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے سے رمضان کی تیاری کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے. ہم اس میں دیکھیں ہمارے 7-8 قسم کے اعمال ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. اگر ہم ان 7-8 قسم کے اعمال کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کر لیں تو بہت آسان ہے. روزانہ صدقہ کرنا ہے، کوئی غریب آدمی وہ 10 روپے صدقہ کر سکتا ہے. اب کوئی چھوٹا بچہ اسکول جاتا ہے وہ 5 روپے صدقے کا الگ سے نکال کے رکھ سکتا ہے. کوئی زیادہ کمانے والا ہے وہ 100 روپیہ رکھ سکتا ہے، کوئی 200 روپیہ رکھ سکتا ہے. روزانہ کے حساب سے صدقہ نکالیں اور ہفتے میں 1 دن یا مہینے میں آخر میں جا کے کسی رشتے دار کو ضرورت مند ہے اس کے ہاتھ میں صدقہ ہینڈ اوور کر دے کہ دیکھو یہ میرا پورے رمضان کا صدقہ ہے وغیرہ. روزانہ ہم نے صدقہ کرنا ہے، روزانہ ہم نے اتنے نفل کی عبادت کرنی ہے. اس کی رمضان سے کچھ پہلے تیاری ہوگی تب رمضان کی برکات حاصل ہوں گی. یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ 1 روپیہ ہم دیں گے اللہ اس کو 70 کر کے لکھیں گے. 1 رکعت پڑھیں گے اللہ اس کو 70 کر کے لکھیں گے. نہیں ہم تو 1 کھجور دے رہے ہیں، اللہ کہیں گے ہم 1 کلو کھجور دیں، اللہ اس کو لکھیں گے 70 کلو کھجور دیا ہے. ہم نے 1000 روپیہ دیا، اللہ اس کو 70,000 روپیہ لکھیں گے. اور یہ کم سے کم لکھیں گے، زیادہ کی کوئی امتحان نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 کھجور کو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر تولے گی. احد پہاڑ کو اگر آپ احد پہاڑ کے گرد ڈرائیو کریں تو یہ 18 کلومیٹر کی ڈرائیو بنتی ہے. یعنی 1 کھجور کو 18 میل لمبے چوڑے اور وزنی پہاڑ کے برابر اللہ رب العزت لے کر رہے ہیں. یہ کتنا بڑا عمل ہے جس سے ہم عام طور پہ رمضان میں محروم ہو جاتے ہیں اپنے چند فضول قسم کی مصروفیات کی وجہ سے، چند آرام نہ ہونے کی وجہ سے. 1-2 کی پوائنٹ آپ کو بتا دوں. رمضان میں جس شخص نے اپنے آرام پہ کنٹرول کر دیا وہ انشاءاللہ کامیاب ہے. اور آرام پہ کنٹرول کرنے کا ہر چیز یہ مطلب نہیں ہے کہ کم سوئیں. اگر آپ رمضان میں کم سوئیں گے تو یہ آپ اپنے ساتھ ظلم کریں گے. جی رمضان میں اگر آج کے زمانے میں 6 سے 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں، اگر 6 سے 8 گھنٹے کی نیند پوری نہیں کریں گے تو اگلا یا اس سے اگلا دن متاثر ہو جائے گا. جو آپ عبادت کر سکتے تھے وہ آپ نہیں کر سکیں گے. تو اپنے آرام کا خیال کریں. رات کو بیٹھے ہیں گپے لگاتے کیونکہ سنڈے نائٹ ہے، دوست آئے ہوئے وغیرہ وغیرہ آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے تو رات کے 2 بج گئے. اب رات کے 2 بج کے اگلا پورا دن متاثر ہو گیا. ایک رمضان میں خود کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ رمضان ہے تو آپ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں. بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلیں، لوڈو بھی کھیلیں، کیرم بھی کھیلیں، جو ضرورت کی ان کی چیزیں ان کو میسر کریں. یہ نہیں کہ بچوں کو دے دیں ویڈیو گیم اور خود ابا کی دکھائے مصلی اور نفل پڑھنا شروع کر دیں. اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے، خود کو کنورٹ کرنے کا مہینہ ہے اور ہم کر سکتے ہیں. ہم یہ خود کو اپنے آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں کہ ہم لوگ کر نہیں سکتے. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں.
آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاعری سے ہیں، اور آپ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں. کسی کا 2 سال کا بچہ ہے اور کسی کا 2 سال کا بھائی ہے. آپ مجھے بتائیں کیا اس 2 سال کے بچے کے اوپر نماز فرض ہے؟ نہیں فرض. اس لیے نہیں فرض کہ وہ پڑھ نہیں سکتا. ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ زکوٰۃ دے نہیں سکتا. جو کام ہم کر نہیں سکتے اللہ نے ہمارے ذمہ ہی نہیں لگایا. سمجھ رہے میری بات؟ تو ہم اپنے آپ کو رمضان میں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. اس مہینے میں ہم بن سکتے ہیں، اللہ نے بتایا. تو ہم اپنے آپ کو کیسے بنائیں گے؟ ہم نے خود کے گرد ایک ماحول قائم کیا ہوا ہے کہ بس ہم اس کے اندر ہی گھومیں گے اور اسی کے اندر رہیں گے اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے اور وہیں کے وہیں بیٹھے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ رمضان اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ایک ماحول ہے، تبدیل کرنے کا ایک مہینہ ہے، لیکن ہر طریقے کو مینیج کیا جاتا ہے. اس کو ایک ترتیب بنائی جاتی ہے. اس ترتیب کے مطابق انسان مل جل کے چلے. ایسا نہیں کہ میں بہت نیک بن رہا ہوں اور میری بیوی افطار پارٹی کے کھانے بنانے میں لگی ہے. افطار پارٹی کرنے کا شوق ہے، مہینے میں ایک کر لیں، اس سے زیادہ نہ کریں. اگر زیادہ شوق ہے تو افطار کسی مسجد میں کسی جاننے والی آج ہماری طرف سے آپ کا افطار ہے، یہ میں نے افطار کے لیے پچھلے 25,000 نکالے تھے، یہ آپ کا افطار ہے، آپ پورے گھر والے مل کے یہ 25,000 کی افطاری ہے، آپ افطاری لے کے استعمال کر لیں. افطار کا ثواب بھی مل جائے گا اور آپ کا انتظام بھی خراب نہیں ہوگا. لیکن ہم نے فیملی گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے، ایک بار کر لیں لیکن اپنے اوقات کو منظم رکھیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ بے شمار نافرمانیاں ہوتی ہیں، مرد عورت اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے، افطار ہو رہا ہے، عین اللہ کی نافرمانی کے ساتھ افطار ہو رہا ہوتا ہے. خیر میں اس کے اوپر انشاءاللہ اگلا ہفتہ ہمارا شب بارات کا ہوگا، اس سے اگلے ہفتے انشاءاللہ میں بات کروں گا. لیکن اس ترتیب کو دیں کہ میں نے بنیادی باتیں بتائی ہیں، ان بنیادی باتوں پہ عمل کیسے ہوگا انشاءاللہ اگلے شب جمعے کو ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو